رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ میرا نام ہے شہزاد علی اتاری المدنی اور ہم یہ رمضان ٹرانسمیشن نمبر 5 ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ان امور کے حوالے سے کہ جو کام کرنے سے روزے کے دوران اگر انسان کرے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی ہی توجہ کے ساتھ آپ نے سارے امور کرنے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہو اور ہم لا علمی کے اندر ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک جگہ پہ سنا کہ ایک صاحب ڈاکٹرز کے پاس سے آئے انجیکشن والے لگا کے، اور ڈاکٹر نے انہیں یہ بتا دیا کہ انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حالانکہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگوانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب ان کو کون سمجھائے؟ تو لہٰذا بہت سارے ایسے امور ہیں جن پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، حالانکہ در حقیقت روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو ایز اے مسلم جو بالغ ہیں، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہر مسلمان کے اوپر کن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، کن میں نہیں، یہ ساری چیزوں کا سیکھنا فرض ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جن کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن میں نہیں ٹوٹتا وہ ہماری نیکسٹ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے بیسک کانسیپٹ، بیسک اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی بیسک چیز، ان میں سب سے پہلا کام کھانا، یعنی کچھ بھی آپ کھاتے ہیں، یعنی باہر سے اگر آپ کے منہ میں اندر جا رہا ہے اور آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں۔ دوسری چیز پینا، یا تیسری چیز ہم بستری کرنا۔ ان 3 چیزوں سے اگر یہ تینوں امور آپ کو یاد ہیں، بھول کے آپ نے نہیں کیے، یاد سے کیے روزے کے دوران، بھول کے کیے تو اس کا الگ حکم ہے، اس صورت میں آپ بھی جانتے ہیں روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یاد سے اگر یہ تینوں امور انسان نے کیے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلا اور بیسک کنسپٹ یہ تھا۔ اب اس کے اوپر پھر بہت سارے مسائل آگے بنتے ہیں کہ کیا کیا صورتیں ہیں۔ وہ صورتیں میں کچھ شارٹ میں آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک بات تو یہ، بعض اوقات کچھ بزرگ ہوتے ہیں، بیچارے بیمار ہوتے ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، انہیں سانس پھول جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، یعنی ناک کے اندر نا وہ اس سے دوائی وغیرہ چڑھائی جاتی ہے۔ تو کیا انہیلر یوز کرنے سے، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا جی میں انہیلر یوز کرتا ہوں روزے کے دوران، تو کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا تو کہ انہیلر یوز کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا روزے کے دوران لازمی ہے۔ آپ ایسے امور ہی نہ کریں کہ جس سے آپ کا سانس پھولے روزے کے دوران، تو انشاءاللہ آپ کو روزہ تاکہ خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے۔ بہرحال انہیلر یوز کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم وہی چیزیں ڈسکس کریں گے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، جن سے نہیں ٹوٹتا وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر رہے۔ ہاں، اگر آپ کا کچھ سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں کر دیں، اور ادروائز آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے، اس میں ہم ان ساری باتوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ جن سے انسان کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ کسی نے مثال کے طور پہ منہ کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی جو گھل کے، جو پگھل کے اس کے حلق سے نیچے اتر رہی ہے، مثال کے طور پہ شکر، مثال کے طور پہ اس نے چینی، اس طرح کی کوئی میٹھی چیز منہ کے اندر رکھی، اب وہ گھل کے اس کے لعاب کے ساتھ، اس کے تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر رہی ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ تمباکو، سگریٹ یا حکا وغیرہ، یا بعض اوقات دیہاتوں میں اس کو چلم کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اگر کسی نے روزے کے دوران یاد ہوتے ہوئے استعمال کی تو اگرچہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ دھواں حلق کے اندر نہ لے کے جانے دے، بلکہ سگریٹ کا کش لگا کے دھواں باہر نکال دے، باوجود اس کے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا روزے کے دوران اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، تمباکو نوشی والی، جس میں سگریٹ آ جاتا ہے، حکا وغیرہ آ جاتا ہے، ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، وگرنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان یا صرف تمباکو وغیرہ اگر کسی نے کھایا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، گلے سے نیچے اترا، اور خون اتنا تھا کہ اس کا ذائقہ گلے کے اندر محسوس ہوا، تو اس صورت میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، کلی کرتے ہوئے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا
یا پھر اچھا اس طرح بعض اوقات ہم گرگرارا کر رہے ہوتے ہیں، تو گرگرارا کرتے ہوئے شاید انسان کو سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کا زیادہ اس میں چانس ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا. یا اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے غسل کے دوران یا وضو کے درمیان کسی نے زور سے سانس لے کے پانی اوپر چڑھایا اور پانی اس کے دماغ کو چڑھ گیا، تو اس صورتحال میں بھی ان دونوں صورتوں میں روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کسی بندے نے یہ معاملات کیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کے دوران کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی بے حد احتیاط لازم ہے. سو رہا تھا انسان اور سونے کے دوران انسان نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا کسی نے منہ کے اندر کچھ ڈال لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض اوقات یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ روزے کے دوران اگر کسی کو قے آ گئی، وومٹ الٹی آ گئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ماہ رمضان کے اندر خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے خود قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب اس سلسلے میں اس کی وضاحت شرعی مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ اگر قے خود بخود آ جائے تو جتنی مرضی آئے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر قے آپ خود بخود لے کے آئے، یعنی حلق کے اندر کسی نے گلے میں انگلی ڈالی یا کسی اور طریقے سے کوئی ایسے اس نے حرکت کی کہ اس سے اس کو قے آئے، اب اس نے خود وہ بندہ اس نے قے اپنے اوپر طاری کی، قے آئی، الٹی آئی، اب الٹی اتنے زور سے آئی کہ وہ اس کو نہیں روک سکتا تھا. اب اس الٹی کے اندر پانی آیا، کھانا آیا، سفرا آیا یا پھر خون آیا تو اس صورتحال میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر اس الٹی کے اندر، اس قے کے اندر صرف بلغم آئی تو اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ کچھ مسائل تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس میں اب آپ نے خود اپنے لیے اپنا دیکھ لینے ہیں کہ کیا معاملات ہیں اور اس کے مطابق آپ نے اپنے روزے کے معاملات کرنے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اہل علم ہی سے پوچھئے، بجائے یہ کہ آپ مطلب ڈاکٹر سے پوچھتے پھریں یا کسی اور لوگوں سے، دوستوں یاروں سے، بلکہ اہل علم سے پوچھیں، علماء کرام سے، مفتیان اسلام سے اپنے روزوں کے بارے میں صحیح شرعی مسائل پوچھئے. یہ نہ ہو کہ آپ سارا دن بھوک پیاس برداشت کریں اور آپ کا روزہ بھی آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے چلا گیا ہو. تو لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ روزوں کو، جس طرح کہ افطاری کا وقت ہے، سحری کے وقت ہے، ان اوقات کے اندر بھی، اسپیشلی سحری کے اندر لوگ اذان فجر تک کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو ان اوقات کے اندر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو، آسان ہو یا نہ ہو، سائرن بجے یا نہ بجے، آپ سحری سے اپنا ہاتھ روک دیں اور کوشش یہ کریں کہ اس میں 2-3 منٹ پہلے ہی روکیں تاکہ آپ کا روزہ ہو جائے. اور آپ ہمارے ساتھ ہی ہماری نیکسٹ ٹرانسمیشن میں رہیے گا. اور ہماری اگلی آنے والی ٹرانسمیشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام امور پر گفتگو کی جائے گی کہ جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو لہٰذا اگر آپ وہ جاننا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو، ایس اے فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی بھی رمضان ٹرانسمیشنز کا آپ حصہ بن سکیں.